وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ جو جمعیت اہل حدیث گجرات کے امیر ہیں، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ عوام الناس کے سامنے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قربه أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ وعنه رضي الله تعالى عنه ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔ رواہ النسائی فی السنن الکبریٰ۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف
اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے مقامی جمعیت اہل الحدیث مالیگاؤں کی جانب سے منعقد اس اصلاحی معاشرہ پروگرام کی اس نشست میں پھیلی ہوئی وبا اور بیماری، موجودہ نہایت ہی سنگین حالات کی مناسبت سے قرآن مقدس کی سورہ الانفال کی 9ویں آیت کا ایک حصہ اور نبی اکرم ہادی برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 2 حدیثیں، جنہیں صحابی جلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سن کر کائنات کے سامنے رکھا، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ حضرات گرامی، اصل بات یہ ہے کہ حالات مقدر اور ہمارے برے اعمال کی شامت اور پھیلی ہوئی بیماری کی وجہ سے اس وقت انسانیت موت کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور لوگ ہتھیلی میں جان رکھ کر، سروں سے کفن باندھ کر موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ وبا اور بیماری ہے کہ کسی طرح پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور انسانیت شدت سے نجات کی متلاشی، نجات کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ تب آج کی سورہ الانفال کی 9ویں آیت کا یہ حصہ اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ حدیثیں پریشانیوں میں، بلا میں، آفت میں گھری ہوئی انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، اور یہ راہ نجات ہے استغاثہ۔ اس راہ نجات کا نام کیا ہے؟ استغاثہ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، حرمان نصیبی یہ ہے کہ ہم
دنیا اور اس سے متعلق جو مخصوص الفاظ ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن دین اور شریعت کے خاص الفاظ ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین سے بے تعلقی کا بین ثبوت ہے۔ استغاثہ کہتے ہیں جب انسانیت، لوگ، اللہ کے بندے چاروں طرف سے مصائب میں گھر گئے اور بظاہر چھٹکارے کی، نجات کی کوئی راہ، کوئی سبیل نظر نہ آئے، ایسے کٹھن موقع پر رب العالمین کے اس باب عالی اور بلند دروازے پر دستک دینا جس کی دہلیز پر لکھا ہوا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یہ وہ بلند دروازہ ہے اس قاضی الحاجات کا کہ اس پریشانی، کرب و بلا میں مبتلا کوئی فرد بشر، کوئی مائی کا لال اللہ کے اس بلند دروازے پر کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے، لرزتے ہوئے جسم سے اس باب عالی پر دستک دے گا۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے فاستجاب لکم۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب العالمین اس کی فریاد رسی نہ فرمائے، اس کے دکھوں کو دور نہ فرمائے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ یہ ہے استغاثہ۔ حضرات گرامی، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ اس سلسلے کی گفتگو آگے بڑھے، استغاثہ، اس کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ دراصل استغاثہ اسلامی عقیدے کا ایک جز اور حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر، آسمان کے سائے تلے، زمین میں، زمان میں، مقیم میں، مقام میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، کوثروں میں، ریگزاروں میں، بحر و بر میں، خشک و تر میں، رب العالمین کے سوا نہ کوئی کسی کی فریاد سن سکتا ہے اور نہ فریاد کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کر سکتا۔ اس کا نام ہے استغاثہ۔ اس کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے قرآن کریم میں بالخصوص یہ مختصر سے وقت کسی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، دو مقامات رب العالمین نے ان کو قرآن کے حروف بنائے، اور اس سے پہلے کہ آپ عقیدے کے اس جز کو سمجھیں، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اور بولو تو صحیح، کس کی ہے؟ اللہ کی، جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے لم یکن لہ کفوا احد لم یکن لہ شریک فی الملک لا یشرک فی حکمہ احدا لیس کمثلہ شیء۔
सारी कायनात में न उस जैसा कोई, न उसकी बराबरी का कोई, न उसकी इबादत में कोई शरीक, न उसके इस सारे कारखाने कुदरत में किसी की हिस्सेदारी साझेदारी। सबका देने वाला, सबका लेने वाला, सबका मारने वाला, सबका जिलाने वाला, सबसे निराला, सबसे अनोखा, सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। लेकिन मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि अल्लाह के बाद, अल्लाह के साथ नहीं, अल्लाह के बाद सारी कायनात में रूए जमीन के ऊपर आसमान के साए तले अगर किसी का मकाम बड़ा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। आइए कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह के बाद की सबसे बड़ी हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की फरियाद को सुन सकते हैं? क्या उनकी बारगाह में इस्तिगासा और अपने दुखों की फरियाद की जा सकती है? कुरान करीम सूरह अल जिन्न आयत नंबर 21 रब्बुल आलमीन ने बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद की कायनात की सबसे बड़ी हस्ती को इस मैदान में रखकर इरशाद फरमाया, कौल, सारी कायनात के नाम ऐलान करो, इस बात को डिक्लेयर करो, इन्नी, इस बात का ऐलान करो, ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कायनात में किसी के नफे और नुकसान का मालिक नहीं। सूरह अल जिन्न आयत नंबर 21। दूसरी आयत सूरह अल आराफ आयत नंबर 188, कौन की रहमत, दामन की रहमत से कहलवाया, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, लोगों मैं तो खुद अपने वजूद के नफे और नुकसान का भी मालिक नहीं, और जो अपने नफे नुकसान का मालिक ना हो वो दूसरों के नफे नुकसान को कब से पहुंचने लगा। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, इस किस्म की जहां कहीं भी कुरान और सुन्नत की महफिल मुनाकिद होती है, सारी कायनात के मुसलमानों के नाम हमारी एक दावत फिक्र होती है, और वो दावत फिक्र ये है कि अगर आपकी रगों में इस्लामी गैरत का खून दौड़ रहा है और आपके सीनों में इस्लामी शर्मो हया का दिल धड़क रहा है, तो रब्बुल आलमीन आपको तौफीक दे तो जिंदगी में कम अज कम एक मर्तबा कुरान करीम को उसके सही तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ जाइए। कोई गलत बात कही है, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुरान समझो, यह हमारा दस्तूर हिदायत है। और ऐसा इसलिए कहता हूं कि जिस दिन ये भोली भाली अवाम, ये सादा पब्लिक, अल्लाह के बंदे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कुरान करीम को उसके सही तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ने लग जाएंगे तो इंशाअल्लाह दिन तो दिन है, रात की तारीकी और अंधेरे में भी अकीदे के नाम पर कोई गुमराह करने की हिम्मत कर सकता? कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुरान समझो। कुरान कहता है, ये नमूने के तौर पर 2 आयतें आपको पढ़कर सुनाई हैं। देखिए,
اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی اور بزرگ ہستی کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی صحابی کب بنتا ہے؟ رسالت کے بعد۔ رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صالح کب بن سکتا ہے؟ رسالت کے بعد۔ ولی کب بن سکتا ہے؟ رسالت کے بعد۔ امام کب بنتا ہے؟ رسالت کے بعد۔ مولوی، مفتی، ملا، ملنگو کب بنتے ہیں؟ رسالت کے بعد۔ رسالت کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ رب العالمین نے اپنے بعد کی سب سے بڑی ہستی، قافلے انبیاء کے سالار، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میدان میں رکھ کر اعلان کروایا کہ جب اللہ کے بعد کی سب سے بزرگ ترین ہستی کسی کے نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہو سکتی، کسی کی فریاد سن نہیں سکتی، کسی کو اللہ کی طرح دے نہیں سکتی، کسی سے اللہ کی طرح لے نہیں سکتی، تو پھر کائنات میں کون سی ہستی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگوں کا فریاد رس، فریاد سننے والا اور غوث اعظم بننے کی ہمت و جرأت کر سکتا؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ یہ جو آیت سورہ الانفال کی 9ویں آیت کا جو ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، خود اس آیت کے کا جو کردار ہے، جو پس منظر ہے، جو شان نزول ہے، اور اس میں موجود جو کردار ہے، اسی کو اگر کائنات نے سمجھ لیا ہوتا تو کبھی بھی عقیدے کی بھول بھلیوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ کون سا موقع ہے؟ اور اس آیت میں فریادی کون ہے؟ اپنی کرب و بلا کا اظہار کون کر رہا ہے؟ کس کے سامنے کر رہا ہے؟ یہ سن 2 ہجری کا زمانہ ہے اور بدر کا تپتا ہوا میدان ہے۔ رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ کچھ ہجرتوں کے مارے ہوئے، ظالموں کے ستائے ہوئے، آگ کی چتاؤں پر جلائے ہوئے، گھر بار لٹائے ہوئے لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا کر جمع ہوئے۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو مدینہ پہنچے 2 سال ہے، اور کچھ ظالموں کے ستائے ہوئے، گھر بار لٹائے ہوئے لوگ ابھی تو بس میں نہیں پائے تھے اتنی جلدی کفر ان کو کچا چبا جانے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ حالات کیا تھے؟ 313 کی چھوٹی سی تعداد اس وقت کی نبوت کی کل پونجی اور سرمایہ تھا۔ 313 ایک چھوٹی سی تعداد، اور حالات کیسے کہ لوگوں کے پیروں میں پہننے کے لیے چپلیں موجود نہیں، گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار ہو کر اعلان کلمت الحق کے لیے سروں سے کفن باندھ کر اللہ کے راستے میں گردن دینے کے سودے بازوں کے لیے گھوڑوں کی پیٹھیں میسر نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیر نہیں، تیر ہے تو ڈھال موجود نہیں، کھجوروں کی گٹھلی چوس کر جنہوں نے رات گئے روزہ رکھا تھا وہ میدان کارزار میں 1000 کے لشکر جرار کے سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ آئے ہے کتنی قسم پرسی کا عالم،
نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلم شریف کی 1363 نمبر کی غالباً یہ حدیث ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم حالات کی ستم ظریفی اور حالات کی تاب نہ لا کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے. کونین کی رحمت اس قدر کرب و بلا میں مبتلا ہو گئی کہ رب العالمین سے فریاد کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ دراز ہوئے، اتنے دراز ہوئے، لب کپ کپانے لگے، جسم لرزیدہ ہو گیا، اور جس طرح سے بلک بلک کر پھوٹ پھوٹ کر بچہ روتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں بلک بلک کر فریاد کرنے لگے. حدیث کے الفاظ ہیں ما زال یستغیث ربہ، رب العالمین سے کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے لگے، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض یا لا تعبد بعد اليوم ابدا. اللہ اگر آج نبوت کی یہ پوری کمائی 313 میدان میں لے کر آ گیا ہوں، رب العالمین اگر آج یہ لوگ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو یاد رکھ قیامت کی صبح تک روح زمین پر تیرا نام لینے والا ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اور آپ اس قدر رب العالمین سے التجا اور الہا کرتے کہ کندھے پر رکھی ہوئی وہ چادر گر گئی، آپ کو نہیں پتا، جس کو رب نے قرآن کے حروف بنائے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے چھٹپٹاتے اور رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے کونین کی رحمت اور دارین کی حالت کو دیکھا، بھانپا، تو پیچھے سے آئے اور پیٹ سے لپٹ گئے اور گری ہوئی چادر کو عزت سے کندھوں پر رکھا اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خطاب کیا. میرے نبی، رب کے رسول، بس کرو، بہت آپ نے التجا کر لی، بہت زیادہ استغاثہ کر لیا، اس قدر استغاثہ کیا، اس قدر فریاد کی ہے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے یہ دعا جائے گی، عرش سے ٹکرائے گی، ہم نہتے مسلمانوں کو فتح دلائے گی. نبی بس کرو، بس کرو. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب چہرہ آپ کا پلٹا، ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا. اتنی جلدی استغاثہ رب کی بارگاہ میں داخل ہو گیا، اس بلند دروازے سے ٹکرایا جس کی دہلیز پر لکھا ہوا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اتنی جلدی رب کا جواب آیا، آپ کا چہرہ کلیوں کی مانند کھلا ہوا تھا، اور کہا ابو بکر، رب کا فرشتہ جبرائیل آیا ہے، اس آیت کو لے کر آیا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. تم جب بھی کرب و بلا میں مبتلا ہو کر آسمان والے کو پکارو گے، رب العالمین تمہاری راہیں ہموار فرما دے گا. اور رب العالمین نے اسی کے ساتھ فرمایا فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. ہم نے تمہارے فتح و کامرانی کے لیے، تمہاری تعداد کم تھی، فرشتوں کی لائنیں لگاتی ہیں، فرشتوں کا جم غفیر اتار دیا ہے
اور دوسری آیت پڑھ کر سنائی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ابو بکر یہ فوج پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی اور فتح و کامرانی کا صحرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر باندھ دیا جائے۔ کتنی جلدی رب العالمین نے فریاد رسی فرمائی۔ یہ ہے استغاثہ۔ حضرات گرامی، سمجھنا یہ ہے، عقیدے کی شق یہ ہے کہ یہاں فریادی کون ہے؟ خیر البشر، خیر البریہ، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فریادی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مصیبت آئے گی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ مانگنا ہے محمد سے مانگ لیں گے صلی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اعوذ باللہ من هذه العقیدۃ الخبیثہ۔ اور ساتھ میں فریادی کون ہے؟ امت کا سب سے ممتاز طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فریادی، کونین کی رحمت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج عقیدے کی بھول بھلیوں نے، ہر ایرے غیرے نتھو خیروں کو مسلمانوں کا فریاد رس بنا دیا، ان کی فریادوں کو پہنچنے والا بنا دیا۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہے استغاثہ۔ اب آئیے اس طرف، جب یہ اتنی اہم چیز ہے، رب کے بلند دروازے پر دستک دینا، یہ استغاثہ اتنی اہم چیز ہے، تو اس کو اپنانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے اس رب العالمین رب اکبر کی بارگاہ میں اپنے دکھوں کو پیش کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اوقات کیا ہیں؟ قربان جائیے شریعت پر جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس نے اس کا انتظام کیا، اور وہ انتظام آج کی پڑھی گئی ان دو حدیثوں میں موجود ہے۔ پہلی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر قال، آپ کو جب کبھی پریشانی لاحق ہوتی، لوگ کہتے ہیں حضور مختار کل ہے، اور حضور مختار کل ہوتے تو آپ کو کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی؟ صحابی رسول کہتا ہے، خادم رسول کہتا ہے، جس نے بچپن سے لے کر تاخیر حیات کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یہ خادم کہتا ہے اذا کربہ امر قال، آپ کو جب کبھی بھی پریشانی لاحق ہوتی، کرب و بلا میں مبتلا ہوتے، پریشانی ظاہر ہوتی، تو آپ رب العالمین کی بارگاہ میں ان الفاظ سے استغاثہ فرماتے۔ الفاظ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پڑھیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ باقی رہنے والی ذات، برحمتک استغیث، اللہ میں اپنے دکھوں کا علاج تو مانگتا ہوں، اپنی پریشانیوں کی سے چھٹکارا مانگتا ہوں، لیکن تیری رحمت کے ذریعے اور وسیلے سے مانگتا ہوں، یا اللہ تو میری پریشانیوں کو دور فرما۔ دوسری حدیث، یہاں دیکھیے میدان میں کون ہے، لوگوں کا عقیدہ ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کہتے ہیں نا پنجتن پاک، کون مصیبت سے بچائیں گے؟ بیڑے پار لگائیں گے پنجتن پاک، کون کون ہے؟ کون ہے ان کی رحمت
اور دارین کی سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لخت جگر نور نظر اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نواسے حسن اور حسین، یہاں میدان میں کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیٹی سے خطاب کر رہے ہیں، امت سمجھے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرے۔ ما یمنعکی ان تقولی ما اوصیک بہ، دوسری روایتیں بتلاتی ہیں کہ یہ لخت جگر نور نظر نبی کی بیٹی اپنے ہاتھوں کو بابا کے سامنے رکھ کے اپنا دکھڑا روتی ہے، ہاتھ مسلسل کام کرنے اور چکی چلانے سے ان میں سوجن آ گئی، سخت ہو گئے، کہا بابا اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، کوئی نوکر رکھ دیجئے، کوئی غلام رکھ دیجئے۔ اس طرح کی مختلف روایتیں ہائے کونین کی رحمت نے، لوگ کہتے ہیں حضور مختار کل ہے، کوئی انتظام نہ کیا، بلکہ فرمایا ما یمنعکی ان تقولی، میں نے تم سے کہا ہے ان الفاظ سے رب کی بارگاہ میں فریاد کیوں نہیں کرتی؟ میری جناب میں اور میری بارگاہ میں فریاد نہیں کی جا سکتی، رب کی بارگاہ میں فریاد کرو اور ان الفاظ سے کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم تیری رحمت کے واسطے سے اپنی پریشانیوں کا حل تجھ سے مانگتی۔ حضرات گرامی، اس سلسلے کی وقت تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، نماز کا وقت اپنے وقت کے مطابق ہو چکا ہے۔ اس سلسلے کی آخری بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس سلسلے کی جو احادیث اور نبوی تعلیمات ہیں ان کے پیش نظر اور ان کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کائنات کا کوئی دکھی ترین شخص، مرد یا عورت، اپنے دکھوں کے علاج کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اگر رب کی بارگاہ میں ان کلمات کے ذریعے استغاثہ داخل کرے گا، اس استغاثے کو، اس دعا کو قبول ہونا ہی ہونا ہے، شرف قبولیت رب کی طرف سے عطا ہونا ہی ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس استغاثے میں اور ان کلمات میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ اسم اعظم، اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے فرمایا اسم اعظم، اگر اس اسم اعظم کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے، الذی اذا دعی بہ اجاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اگر اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور اگر اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں مانگا جائے رب العالمین اپنی عطا کی برکھائیں اس پر برسا دیتا ہے۔ دلیل کہ الحمدللہ یہ وہ بیٹھک ہے کہ جہاں دلیل کے بغیر گفتگو ہوتی، یا رب کا قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی صحیح ترین روایت، یہی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں
کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ورجل یصلی، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر ثم دعا، پھر اس نے دعا شروع کی، اور الفاظ یہ تھے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا حی بدیع السماوات والارض، اور آخر میں الحی القیوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی یہ دعا سن کر ارشاد فرمایا لقد سأل اللہ تعالی باسمہ الاعظم، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ مانگا ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اس اسم اعظم سے اس نے مانگا ہے کہ جس کے ذریعے دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے، اور مانگا جائے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں اسم اعظم نہ بھی ہو تو اس میں جو رحمت کا وسیلہ ہے وہ قبولیت کے لیے کافی ہے۔ کون سی رحمت؟ رب العالمین نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ کون سی رحمت؟ رب نے فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی، نے گناہ کر کے مجھے ناراض کیا ہے، میرے بندو سن لو، میری ناراضگی پر میری رحمت سبقت کر گئی ہے، میں اس کا معاملہ فرماؤں، اس رحمت کے ذریعے مانگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو یا حی یا قیوم ہے یہ رب کے صفاتی نام ہیں، اور رب العالمین نے خود حکم دیا ہے، اسی سورہ الاعراف کی غالباً 180ویں آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے کچھ پاکیزہ نام اور صفات ہیں، ان کے ذریعے رب سے مانگو، رب عطا فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس پھیلی ہوئی وبا کو نیست و نابود فرمائے، اور رب العالمین انسانیت کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن یمیننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری کتاب کا اسی کے ساتھ اس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ اور آپ تمام لوگوں کی شرکت کی شکریہ کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مجلس کا حصہ بنایا، اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک